مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ائمہ اربع اگر برحق ہیں تو یہ اختلاف کیوں؟ یہ ایسا ٹاپک ہے اور یہ ایسا سوال ہے جو ہزاروں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس سوال کے ذریعے سے بعض معاندین اور بعض منچلے ٹائپ کے لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈالتے ہیں کہ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، رسول ایک ہے، تو یہ اختلاف یہ ائمہ اربعہ کے درمیان یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ ان کی اپنی پیدائش ہے، یہ اپنی پیداوار ہے، یہ لہذا ان کو چھوڑ دیجئے، یہ دین میں حجت نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک عامی انسان ان اعتراضات کو قبول کر لیتا ہے اور ان جوابات کو سن کر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ جب قرآن حق ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ائمہ کے جب درمیان پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، امام مالک کی کچھ رائے ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کچھ رائے ہوتی ہے۔ تو یہ اعتراضات، یہ اشکالات بہت پہلے سے اٹھائے جا رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام نے ان کے تشفی بخش جوابات بھی دیے ہیں، لیکن اصل حاضر میں یہ اعتراضات اور یہ اشکالات اس لیے زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ عوام الناس کا علم سے کوئی تعلق نہیں رہا، علماء سے وہ بیزار ہوتے جا رہے ہیں، کتابوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو اس وجہ سے اب ان کو ایسے معاندین اور سرکش لوگوں کو ایک موقع مل گیا ہے اور اس موقع کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکالات ڈال کر ان کو ائمہ اربعہ سے متنفر کرتے ہیں۔ چنانچہ تو اسی سلسلے میں آج میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اختلافات پیدا جو ہوئے ہیں اس کی کئی نوعیتیں ہیں۔ چند نوعیتیں یہ ہیں کہ قرآن حدیث کی تفہیم و تشریح کی جو تعبیر ہے اس میں اختلاف، لغت میں اختلاف، اصول میں اختلاف، اور اسی طریقے سے ماحول کی وجہ سے اختلاف۔ یہ کچھ بنیادی باتیں میں نے بتائی ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، ورنہ علماء نے بہت ساری علتیں بیان کی ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی مفہوم کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس موقع محل کی وجہ سے آدمی کسی بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو یہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لغت کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اختلافات ائمہ اربعہ کے یہاں ہیں، بلکہ یہ اختلافات شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اگر قرآن دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو اختلافات ہیں وہ بھی واضح ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کے درمیان بھی اختلافات اگر ہم دیکھیں تو ان کے درمیان بھی اختلافات موجود ہیں، لیکن میں ترتیب سے انشاءاللہ بات کو دلائل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بات مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے ہم اختلاف کی نوعیت دیکھتے ہیں کہ اختلاف شروع کیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم قرآن سے سٹارٹ کرتے ہیں، قرآن کو لے کر اگر ہم بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات مکمل طور پر سمجھ آ سکے گی۔ سب سے پہلے قرآن کہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے نحو صرف جب اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے مفہوم اور معنی میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہاں پر اعراب کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے امسحوا کا جو مفعول ہے وہ برؤوسکم وارجلکم لیا ہے، تو بعض لوگوں کے نزدیک پیروں کا مسح کرنا ضروری ہو گیا، بعض لوگوں نے اغسلوا کو مفعول بنایا ہے وارجلکم، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پیروں کا مسح نہیں ہے بلکہ پیروں کا غسل ہے، پیروں کو دھونا چاہیے۔
پھر وہ اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں. ہم دلیل کی طرف نہیں جاتے کیونکہ بات طویل ہو جائے گی, بات کو مختصر کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَرْجُلِكُمْ یہ عطف ہے, مذکورہ لفظ سے یہ عطف ہو رہا ہے اس وجہ سے. اور نحویین کا یہ قاعدہ ہے کہ جو لفظ متصل ہو, جو قریب ہو, اس سے وہ جوڑا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو نحو کی وجہ سے بھی اختلافات ہوئے ہیں, اعراب کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اختلافات کی دوسری وجہ مشترک المعانی ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے, اس کے کئی معنی ہیں. جیسے کہ میں نے طاغوت کے سلسلے میں جو ویڈیو بنائی تھی, اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ طاغوت کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان کتنی آراء پائی جاتی ہیں. تو طاغوت کے سلسلے میں بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ طاغوت سے مراد کاہن ہے, بعض لوگوں نے طاغوت سے مراد جادوگر کہا ہے, بعض لوگوں نے طاغوت سے مراد جبت کہا ہے, بعض لوگوں نے کچھ رائے دی ہے. تو یہ لفظ ایک ہے لیکن لوگوں کی آراء میں اختلافات ہیں. اسی طریقے سے دوسری آیت قرآن کی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, یہ قروء کا جو لفظ ہے اس لفظ میں بھی اختلافات ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قروء سے مراد طہور ہے, جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ, اور اسی طریقے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ قروء سے مراد حیض ہے. تو لفظ ایک ہے لیکن معنی کو جب لینے میں بات آتی ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے. وہ اپنے اعتبار سے اس لفظ کو لیتے ہیں تو مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ ان کے پاس کچھ اور دلائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگر اس لفظ کو لیتے ہیں تو وہ مطلب کچھ اور نکالتے ہیں. لفظ ایک ہے, ان کی تفہیم میں الگ اختلافات ہیں, ان کی سمجھنے میں الگ اختلافات ہیں. لفظ ایک ہے لیکن سمجھنے میں اختلافات ہیں. اور سمجھنے سے مراد یہ نہیں کہ جو ان کے من میں آیا اس کو سمجھ لیا, بلکہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے دلائل موجود ہیں. اگر قروء کا لفظ اگر لغت میں دیکھیں تو اس کے دونوں معنی ملیں گے. اب بھائی دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا, لیکن کوئی دلیل بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہ کون سا صحیح ہے, اور حضور سے بھی کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ نہیں یہی لفظ صحیح ہے. تو ائمہ اربعہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن ہوتا ہے, ان کے سامنے حدیث ہوتی ہے, اس کو سامنے رکھ کر اپنا فہم استعمال کرتے ہیں, اور ان کے سامنے دلائل بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں صرف فہمی استعمال کر رہے ہیں, آگے پیچھے کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ نہیں اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا, اور وہ کہتے ہیں اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا. اختلافات ایسے ہوتے ہیں. لفظ ایک ہوتا ہے, سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کا دور آتا ہے. میں نے کہا کہ یہ ائمہ کے درمیان اختلافات نہیں ہیں, بلکہ اس سے قبل صحابہ کے دور میں بھی اختلافات پائے جاتے تھے. مثال کے طور پر تحسیب کو لے لیجئے, یعنی ابطح نامی جگہ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کرنا. یعنی حج کے دوران ابطح جگہ ایک ہے, وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر کچھ قیام کیا, ٹھہرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ رائے قائم کر لی کہ ابطح نامی جگہ پر اترنا سنت ہے, اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ اتفاق تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر آیا ہوگا, کوئی کچھ بات ذہن میں آئی ہوگی جس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر گئے. تو اترے ہیں لیکن سمجھنے میں فرق آ گیا, انہوں نے اس کو سنت قرار دے دیا, انہوں نے کہا یہ اتفاق ہے. اتفاق انسان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں, یعنی اس کی نوعیت کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے, اس کی علت سمجھنے میں اختلافات ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے رونے پر اہل خانہ کے رونے پر میت کو عذاب ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کتنی غیر مناسب بات کہی حضرت عبداللہ بن عمر نے, بلکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے وہ ایک مخصوص موقع محل پر کہی تھی. اتفاق سے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی قبر کے پاس سے گزرے, یہودی عورت کی قبر کے پاس سے گزرے, اور وہاں پہ اس کے اہل خانہ رو رہے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودی اہل خانہ کی وجہ سے, ان کے رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب پہنچ رہا ہے. تو ایک خاص نوعیت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو ایک عام عموم کے طور پر اس کو سمجھ لیا. اختلافات یہاں ہوتے, صحابہ کا دور چل رہا ہے لیکن اختلافات ہیں ان کے یہاں بھی. قرآن کی تفہیم میں, قرآن کی تعبیر میں, قرآن کو سمجھنے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, حضور کی منشا سمجھنے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے,
یہ اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ پیدر سے چلے آ رہے ہیں اختلافات، لیکن آج کے دور میں ان کو ایک ایسا اس طریقے سے ایک بھیانک تصویر پیش کر کے بتایا جاتا ہے کہ اختلافات دیکھیے، اختلافات ان کے درمیان، لہذا یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ برحق نہیں ہے۔ اختلافات اس وجہ سے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی مثالیں ہیں جو میں تفصیل سے نہیں، اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں اترنا چاہتا کیونکہ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں مختصر سی ایک دو مثالیں لے کر انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم چلتے ہیں ائمہ اربعہ کے دور میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، حدیث کی تدوین کا دور شروع ہو چکا تھا، حدیث کی تدوین ہو چکی تھی اور حدیث لوگ قبول عدم قبول کا سلسلہ چل رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت ساری روایتوں کے سلسلے میں بہت ہی محتاط تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کی تعبیر و تفہیم میں قرآن و حدیث کی تعبیر و تفہیم میں اختلافات۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور آیا تو انہوں نے جیسا کہ میں نے بتایا ثلاثۃ قروء، قرآن کی تعبیر، قرآن کا لفظ ایک ہے لیکن اس کی تعبیر اور اس کی تفہیم میں اختلافات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے قروء سے مراد طہر لیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قروء سے مراد حیض لیا ہے۔ تو ان کا دور آتا ہے، اب ان کے دور میں کیا ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں، حدیث کے قبول عدم قبول کے اپنے اصول ہیں، فقہ کے اصول ان کے اپنے ذاتی اصول ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو حدیث قرآن کو جو سمجھ رہے ہیں ان کا زاویہ نظر مختلف ہے اور دوسرے ائمہ کا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، من صلی صلاۃ الجنازہ فی المسجد فلا شیء لہ، یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب روایت دیکھنے میں تو کوئی معمولی سی روایت ہے کہ جس نے مسجد کے اندر جنازہ پڑھا فلا شیء لہ، اب فلا شیء لہ کا یہ جو لفظ ہے بڑا مہمل لفظ ہے۔ دیکھنے کو تو فلا شیء لہ کا مطلب ہم کیا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں فلا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ فلا شیء لہ یہ ایک مہمل لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ فلا شیء لہ یعنی اس کے لیے کچھ نہیں ہے، فلا شیء لہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی جب اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کا پڑھنا فضول ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی عبادت کر رہے ہو اور عبادت کرنے کے بعد آپ جزا لینے جائیں اور جزا کے طور پر آپ سے کہہ دیا جائے آپ کو کوئی جزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کی عبادت فضول ہو گئی۔ اسی طریقے سے فلا شیء لہ سے انہوں نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فلا شیء لہ سے سمجھا کہ فلا شیء لہ یعنی مصلی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی جزا نہیں ملے گی۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے فلا شیء لہ سے سمجھا فلا بأس بہ، اس پر کوئی حرج نہیں، یعنی پڑھ سکتا ہے، یعنی لفظ ایک ہے لیکن اس کے مفہوم میں اختلاف ہے، مفہوم میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے اصول حدیث کے جو اصول ہیں وہ مختلف ہیں، امام مالک کے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی روایت قبول کروں گا جو روایت سننے سے لے کر روایت بیان کرنے تک اس روایت کا حافظ ہو، اس حدیث کا حافظ ہو، اسے وہ حدیث یاد ہو، اور یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر کسی بھی طریقے کے ایلیگیشن نہ لگے ہو۔ اگر یہ شرائط پائی جائے گی تو میں روایت قبول کروں گا، ورنہ میں قیاس کروں گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیاس ہے، استحسان ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، ان کے نزدیک اہل مدینہ کا جو عمل ہے وہ قابل قبول ہے۔ جب ان کے یہاں کوئی نص نہیں ملتی ہے تو وہ اہل مدینہ کو قبول کرتے ہیں۔ امام مالک کے ہاں جب کوئی نص نہیں ہے، قرآن کسی بات سے خالی ہے، حدیث کسی بات سے خالی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اہل مدینہ کا عمل لیتے ہیں، ان کے یہاں اہل مدینہ کا عمل دلیل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے یہاں کوئی نص نہیں ملتی ہے تو وہ قیاس کرتے ہیں، نص نہیں مل رہی، قرآن خالی ہے کسی بات سے، کسی مسئلے سے، حدیث بھی وہ مسئلہ نظر نہیں آتا، تو امام ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں، وہ قیاس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، استحسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لفظ ایک ہے، حدیث ایک ہے، اور ایک اور حدیث جیسے البیع، بخاری کی روایت ہے، البیعانی فی الخیار ما لم یتفرقا، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، سند کے اعتبار سے بالکل بھی صحیح ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ یہ ائمہ جو سبعت ہے
ان کے یہاں یہ حدیث نہیں پہنچی، لہٰذا ان کے پاس یہ حدیث نہ پہنچنا، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث میں کوئی نہ کوئی جرح ہوگی، ایسی جرح ہوگی جو بالکل مخفی ہوگی، یعنی کوئی ایسی علت ہوگی جو مخفی ہوگی، علت خفیہ جس کو بولتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، ان کو وہ روایت ملتی ہے لیکن ان کو کوئی علت ایسی نظر نہیں آتی۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی آپ کو کوئی مرض نظر آ گیا، کسی دوسرے طبیب کو وہ مرض نظر نہیں آ رہا ہے، ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں جو انسان کی نبض پکڑ کر اس کے اندر کی تمام امراض کو بیان کر دیتے تھے، لیکن آج وہ ڈاکٹر ہیں جو دیکھتے ہیں وہ کچھ بتا نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں عطا ہوتی ہیں، ایسا ملکہ عطا ہوتا ہے کہ انسان علت فوراً پتہ کر لیتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے محدثین موجود ہیں کہ ظاہری طور پر حدیث تو آپ کو صحیح معلوم ہوگی، لیکن اس کے اندر ایسی علت قادحہ اور ایسی علت خفیہ ہوگی جو انسان ظاہری طور پر تو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے، لیکن ایک ایسا محدث جس نے اپنی پوری زندگی علم حدیث میں گزار دی، فوراً دیکھ کر بتا دے گا اس میں ایک علت ہے۔ تو اس طریقے سے اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات اس وجہ سے ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے اس روایت کو مسترد کر دیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کو لے لیا۔ ایسی اصول حدیث میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث کسی کے نزدیک صحیح ہے اور کسی کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ مثال کے طور پر امام شعبہ رحمہ اللہ کو امام مالک دجال کہتے ہیں، امام شعبہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دجال ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ مجروح راوی ہیں، ان سے جو روایت آئے گی وہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں شرط اللقاء، یعنی راوی سے ملاقات، شیخ کا اپنے شیخ سے ملاقات ہونا، راوی کا اپنے شیخ سے ملاقات ہونا اور زمانہ بھی پایا جانا، لیکن امام مسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ملاقات کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، البتہ زمانہ ایک ہو ہم روایت قبول کر لیں گے۔ تو اب بتائیے وہی روایت ہے، لیکن اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی تو یہ حدیث امام مسلم کی نزدیک کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، لیکن وہی حدیث امام بخاری کی نزدیک کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ تو اختلافات اس وجہ سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے مسائل میں جب مسائل کا استخراج ہوتا ہے تو پھر وہاں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو دکھتی کہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث کسی کے نزدیک صحیح ہوتی ہے اور کسی کے نزدیک وہ ضعیف ہوتی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے محدثین آج کے زمانے میں، مثال کے طور پر شیخ شعیب ارناؤت ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر ارناؤت ہیں، شیخ البانی ہیں، اسی طریقے سے شیخ بشار عواد ہیں، اور زمانے اور ابھی موجودہ دور کے اندر جو ابھی حیات بھی ہیں اور جو انتقال کر گئے ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر حافظ زبیر علی زئی وغیرہ، ان کی اپنی اسٹیٹس ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، بعض کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، سب کی اپنی اپنی آراء ہیں، ان کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے، کسی کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے میں اختلافات ہو جاتا ہے کہ وہی راوی ہے، ان کے نزدیک وہ راوی صحیح ہے لیکن دوسرے کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے۔ جب ان کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہو گیا تو انہوں نے اس حدیث کو مسترد کر دیا، ان کے نزدیک یہ راوی صحیح ہو گیا تو انہوں نے اس روایت کو لے کر مسائل کو مستنبط کر دیا۔ مثال کے طور پر احناف کے یہاں جو ابو داؤد کے اندر ناف کے نیچے والی جو روایت ہے وہ احناف کے یہاں صحیح ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک اس میں کچھ راوی ہیں، وہ راوی ان کے نزدیک ضعیف ہیں، لہذا جب ان کے نزدیک ضعیف ہیں تو انہوں نے اس حدیث سے مسائل کو مستنبط نہیں کیا، اس سے مسئلہ استخراج نہیں کیا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے تو انہوں نے ناف کے نیچے کو مسئلہ سمجھ لیا اور اس سے مسئلہ استخراج کر لیا۔ اور یہ حنفیوں کے یہاں یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے، اور امام مالک کے یہاں ارسال ہے، یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے گی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو دیکھا اس سلسلے میں۔ تو اختلافات کی نوعیت اس طرح سے ہوتی ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، تفہیم میں اختلافات ہو جاتے ہیں، حالات میں اختلافات ہو جاتے ہیں، حدیث کے قبول عدم قبول میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اصول میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اصول حدیث میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اصول فقہ میں اختلافات ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب نے اپنے اپنے اصول مرتب کر رکھے ہیں۔ امام مالک کے اپنے اصول ہیں، امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مرسل روایت عدم قبول کے دائرے میں آتی ہے، یعنی صرف مرسل روایت کچھ محدثین کی وہ قبول کرتے ہیں، یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی قبول کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ امام مالک کے یہاں مرسل روایت قبول ہے کچھ شرائط کے ساتھ، امام شافعی کے یہاں بھی قبول ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اس مرسل سے استخراج کر لیتے ہیں، لیکن یہ مرسل سے استخراج نہیں کرتے، اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اختلافات ہوتے ہیں۔ اختلافات کو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ ایک طریقے سے رحمت ہے، یہ گنجائش ہے، یہ وسعت دیتے ہیں یہ اختلافات۔
امید ہے کہ یہ مختصر سی گفتگو انشاءاللہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی، لہذا اگر آپ کو کوئی اس میں اختلافات یا کوئی اعتراضات نظر آتا ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں یا اپنے علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا